طالب نے استاد سے پوچھا کہ چائے جنت میں ہوگی؟ یہ چائے تو نہیں ہوگی. کب پان ہوگا؟ کب پان تو ملنا چاہیے. تو اس نے کہا پان ملے گا تو پھر چائے کے علاوہ نسوار بھی ملے گا. لہم ما یشاءون. پان تھوکنے کے لیے بھی دوزخ جانا پڑے گا. نسوار تھوکنے کے لیے اور سگریٹ کے دھوئیں نکالنے کے لیے دوزخ جانا ہوگا. اس لیے یہ اشیاء ایک مہذب ماحول کی شے نشان نہیں. آپ مسجد میں نہ نسوار لیتے، نہ پان، نہ بیڑی، نہ سگریٹ. مسجد میں آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر یا تبلیغی جماعت میں مہمان ہو کر. پان اور سگریٹ اور بیڑی اور نسوار یہ بھی کوئی اسلامی تہذیب ہے؟ ہندوستان کے بزرگوں کی خدمت میں بصد ادب معذرت کے ساتھ. کتنی بری عادت ہے، باتیں کرتے کرتے ڈبہ اٹھا لے گا، کھول لے گا. ہاں میں اس کو کہہ رہا تھا لیکن ہو رہا ہے اچھا خاصا آدمی گونگا ہو گیا. ایک استاد الحدیث کے پاس میں ملنے گیا، ڈبہ کھولا، نسوار نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے لڑکوں سے کہا یہ کون سی قرات ہے؟ کہنے لگا یہ پان والی قرات ہے، نسوار والی. تبدیل حرف مکان حرف حمدن کفر ہے. ذلت القاری میں ابو القاسم نے لکھا ہے. لہم فیہا ما یشاؤون. ان جنتیوں کے لیے وہ جو یہ چاہیں گے. یہ تمام چیزیں جن کی مذمت کی گئی یہ بیماری کی نشانی ہے، اور جنت میں بیماری نہیں ہے. اس لیے نہ نسوار، نہ سگریٹ، نہ بیڑی، نہ پان اور چائے. چونکہ دودھ اور شیرینی اور ایک درخت کے پتے ہیں اور اس سے دماغ اعلیٰ ہو جاتا ہے. اے چائے کے در مجلس ہر شاہ و گدائے اور تاراج کنت سودائے غمرا. چائے تو وہ نعمت ہے کہ جو غم کا اور فکر کا بیڑا غرق کر لے، بشرطے کے طریقے سے ہو. مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے کاش کہ ایک کپ گرم چائے اور 2 بسکٹ ہو اور تیسری تلوار ہو تیز اور میرے ہاتھ میں دے اور انگریزوں کی گردنیں کاٹوں. سبحان اللہ. اس لیے انگریز ڈائری جو شائع ہوئی ہے ہندوستان کے سب حالات، اس میں حضرت اقدس شاہ صاحب کے بارے میں انگریز ڈائری خفیہ رپورٹ یہ ہے کہ پکا شاگرد ہے محمود الحسن کا، حدیث کا بے پناہ بڑا عالم ہے. اس وقت ہندوستان میں علوم کا اس کا ثانی نہیں ہے. انگریز کا ازلی ابدی دشمن ہے. آگے لکھتے اس کا بس چلے انگریزوں کی بیخ بنیاد نکالے. سبحان اللہ. پہلا جملہ یہ لکھا کہ محمود الحسن کا پکا شاگرد. سبحان اللہ. میں کراچی میں جب پڑھتا تھا تو یہاں عجیب بات ہے کہ کیا فضا تھی یا کیا آب و ہوا. اکثر طلباء اس زمانے میں معدے کے بیمار ہوتے تھے، بنوری ٹاؤن کے طلباء. اس وقت مدرسہ ربیہ اسلامیہ، تو چائے میں نہیں پی سکتا تھا بالکل. ایک دفعہ حضرت اقدس برکت و سرحد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا. حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب ساتھ تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب خود گھر سے کیتلی میں چائے لے کے آئے. جب نکل رہے تھے چائے بھی لیتے آئے. پیالی بھری مجھے چائے پیو. حضرت نے بتایا کہ یہ چائے نہیں پیتا ہے، کراچی جب سے گئے بیمار ہے. حضرت نے وہ چائے دم کی. آپ یقین کر لیں آج تک اس بیماری کا نام و نشان نہیں، صرف ایک دم. اور فرمایا کہ کراچی میں 2 چیزیں تو صحت کا باعث ہے، ایک تیز مرچ اور دوسری کڑک قسم کی چائے. تو چائے کے لیے ہم نے ایک بکری خریدی، اس سے ریوڑ بن گیا. اس کو ہٹا کر ایک بھینس خریدی، اس سے 400-500 بن گئے. شاید دنیا میں کوئی چائے کا ایسا بازوق آدمی ہو. اور جو طالب یہاں چائے اول نمبر بنا چکا تھا، آج سے 12 سال پہلے اس کو 200 روپے انعام ملا.
حضرت الاستاذ مولانا بنوری فرماتے تھے کہ چائے بہت کم لوگ جانتے ہیں پینا، اور بنا تو کوئی بھی نہیں سکتا میرے علاوہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ چائے ہو تو لبریز ہو، لبسوز ہو، لبدوز ہو، اور ایک چوتھی چیز ہے جو ہم سب سے بھول گئے، وَنَسِيتُ الرَّابِعَ، چائے کے پیالی میں کوئی قطرہ نظر آیا پانی کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے چائے پی جائے گی؟ چائے کے دوران کسی نے پانی منگوایا، ہو اس کی ازلی ابدی بے عزتی ہو جاتی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنے نااہل ہو، چائے نہ منگواتا آپ کے لیے۔ چائے سے پہلے کوئی پانی پیتا؟ چائے تو اس لیے پیتے کہ اس کے بعد پانی بند ہو جائے۔ مولانا کی چائے کا عجیب شان تھی۔ دارالعلوم کراچی میں حضرت مہمان تھے ختم بخاری کے لیے، کھانا وانا سب کھایا گیا تو مولانا تقی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، کہا حضرت چائے کا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا میں باورچی خانے آتا ہوں۔ تو مولانا تقی صاحب نے کہا کہ میں بناتا ہوں، ہدایات آپ دے۔ حضرت نے فرمایا پتیلا اچھی طرح دھو لو، کوئی قطرہ کوئی نمی کسی سائڈ پر نہ رہے۔ تو انہوں نے پتیلا دھو کے باقاعدہ کپڑے سے تولیے سے سکھایا، حضرت کو دکھایا، کہا ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ہیں بھائی، کون کون چائے؟ قاری طیب صاحب سے کہا آپ چائے پیئیں گے؟ جی حضرت پیوں گا۔ کہا اتنے جتنے آدمی ہیں جو چائے کے وقت اب کہے اتنے کپ پانی ڈالو۔ 6-7 آدمی۔ حضرت نے فرمایا جب اس کو اچھی طرح ابال آ جائے پھر پتی ڈالو، پھر ایک ابال آ جائے پھر دودھ ڈالو، 2 کپ، زیادہ نہیں، اور اس کے بعد چینی ڈالو، تھوڑی ڈالو، یہ وہ چائے بن کے آئی۔ آپ یقین باللہ کر لیں واقعی ایسی چائے کبھی دیکھی نہیں، چائے تھی وہ ایسا جو زمین پر آپ پیے اور عرش نظر آ جائے، ایسی جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ چائے پیتے ہیں، شڑپ شڑپ شڑپ، یہ کنڈال بہت سرئی شنداف پپور تروان دے 6 اس کی ایسے پیالے ڈکے تشریح۔ ہمارے یہاں ایک چائے کا بہت شوقین تھا، بہت زیادہ، ایک وقت میں 30 کپ چائے پیتا ہے وہ، یہ اس کی کم کورس ہے۔ تو ایک باورچی تنگ آیا، اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا گرم پانی ملاؤ۔ اس نے 1 کیتلی گرم پانی اس میں ڈالا، آپ یقین کریں آج تک اس کو پتہ نہیں چلا۔ باورچی کا شکریہ ادا کیا کہ آج تو آپ نے 50 کپ پلا دی، اور جی بار تبدلو نے متیا دے بدلا رکھے لاڑے متیا دن شروع سے دیکھا آپ ہوٹل مصیبت سے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مہمان تھے حضرت بنوری کے، کھانا وانا کھلایا، سب کچھ ہوا، پھر حضرت رومال کندھے پہ ڈال کے اٹھنے لگے، جا کے آپ کے لیے چائے بنا لاتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کوئی اور بنائے گا؟ انا للہ، آپ کو یہ پتہ نہیں کوئی چائے نہیں بنا سکتا؟ اور میں نے سندھی عورت سے شادی کی، اس کو سب کچھ آتے ہیں، چائے نہیں آتی، سندھ میں چائے کہاں ہے؟ وہی تو چخرے شرمولم و خضرا پر زولو، میرے منہ سے نکلا کہ میں بنا کے لاتا ہوں۔ آپ بنا لیں گے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کہہ دیا تو بنانے دو، چلو بنا لاؤ۔ حضرت واپس بیٹھ گئے، میں کمرے تک گیا لیکن کپڑے بھیگ گئے پسینے سے کہ داد زان تس شروع کا تو خواہ خواہ سدے کار دے خلری سوری ہوا زان دے پغاپ واڑو دتا بس سوک چائے جوڑائی۔ خیر میں نے پتیلا اپنا جو طالب علموں کا ہوتا ہے دھو دا کے اچھی طرح سکھایا، معلوم تو تھا مجھے، ہدایت سن چکا تھا میں، اور پانی کپ سے باقاعدہ جتنے آدمی پہلے سے میں نے دیکھے تھے اتنے کپ پانی ڈالا، اور وہاں ڈاکخانے کے راستے میں ایک بلوچوں کی دکان تھی، اچھا دودھ بھینسوں کا ان کا آتا تھا، جاننے والے تھے، ان کے پاس گیا، ان سے ½ کلو دودھ لیا۔ جب میں واپس پہنچا پانی کو ابال آ گیا تھا، اس نے پتی ڈالی، جب ایک اور ابال آیا دودھ ڈالا، اور اس کے بعد چینی ڈالی، جب ایک اور ابال آیا میں نے اتارا، اور جس کیتلی میں ڈالا وہ کیتلی کو اندر سے باقاعدہ لکڑی سے سکھایا۔ میں نے کہا ایک قطرہ بھی رہ جائے گا پتہ چل جائے گا ان کو۔ مجھے پتہ تھا کہ مولانا کی طبیعت ترمامیٹر ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
جب چائے لے کے گیا میں نے کپ بھرے تو مفتی صاحب نے کہا مجھے پہلے دو، میں مہمان ہوں. مطلب یہ کہ میں تعریف کروں تاکہ لڑکا بچ جائے. حضرت نے فرمایا آپ تو چائے کا ذوق نہیں رکھتے ہیں، ایسے فرضی چائے پیتے، آپ کو دینے کا کیا فائدہ ہے، پہلے مجھے چکھائے. میں نے کپ بھر کے سب سے پہلے حضرت بنوری کو دیا، پھر حضرت مفتی صاحب کو پیش کیا. حضرت مولانا بنوری نے کپ لے کے جو چسکا لگایا، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی، ماشاءاللہ دنیا میں اور بھی باذوق لوگ ہیں. تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا اچھا بھائی مبارک ہو، آپ پولیس سرات پار کر گئے. وہ دن آج کا دن میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، توبہ ہے توبہ. لیکن چائے بنانا ایسا جانتا ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی جانتا ہو. جتنے لوگ چائے نہیں پیتے ہیں یہ غلط لوگوں کے ہاتھ کی چائے پی چکے ہیں، تائب ہو گئے. جس کی چائے سے نفرت ہو اس کو میں چائے پلاتا ہوں، چیلنج کے ساتھ وہ چائے کا عاشق ہو جائے گا.